بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد معزز علماء کرام توجہ معزز علماء کرام ختم نبوت کے نام پہ جمع ہونے والے میرے برادر اور میرے تمام دوستوں اور بزرگوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ سفیر ختم نبوت فاتح قادیانیت اور فاتح مباہلہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے بانی حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی دامت برکاتہم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے لیکن میں اس انداز میں گفتگو کروں گا جس انداز میں خطیب نہیں بلکہ ختم نبوت کا وکیل گفتگو کرتا ہے مجھ سے قبل آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے لیکن میری گفتگو کا انداز دیوبندیت کی بنیاد پہ ہوگا میں دنیا میں کسی شخص اور مسلک کا جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کی تردید پر بات نہیں کرتا لیکن میرا تعلق جو کہ دارالعلوم دیوبند اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے میں مناسب سمجھتا ہوں دیوبندیت کی روشنی میں سفیر احناف کی سفیر ختم نبوت کی خدمات کو پیش کروں میں نے اس کے لیے آیت تلاوت کی ہے محمد الرسول اللہ ایک اس میں لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ رسول ہے ایک لفظ اللہ ہے میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے ایک پیغمبر کی بات ہے محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بے عیب ہے پیغمبر کی بات بے عیب ہے دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں ہے پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ ہے پیغمبر کی بات بھی محفوظ ہے قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات میں تغیر بھی نہیں آتا پیغمبر کی بات میں تغیر بھی نہیں آتا دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان بھی تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ حدیث بھی تمام باتوں سے اعلیٰ ہے دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی زندہ ہے پیغمبر کی بات بھی زندہ ہے نبوت کی ذات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے نبوت کی بات نے بھی
زندہ رہنا ہے، ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا، پیغمبر کی بات کو مانا، پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد رسول اللہ میں دین آتا ہے، اس میں نبوت کی ذات بھی ہے، نبوت کی بات بھی ہے۔ دنیا میں جتنے حملے ہوئے، کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے۔ میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے، ختم نبوت کا انکار کر کے نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا ہے۔ دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر بحث لائے ہیں، مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر بحث لائے ہیں۔ میں اس سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے کہ بے ایمان شراب پیتا تھا، بے ایمان زنا کرتا تھا، بے ایمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا، دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، بے ایمان انگریز کا ڈوٹ ایجنٹ تھا۔ بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا، وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مرزا کی بات پر اعتراض کرو۔ ذاتیات میں تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ مولانا محمد علی جنتی نے دیوبندیت کی طرف سے بات کر کے فرمایا مرزا قادیانیت نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے، اور دلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اور مکے والوں تمہارے اندر میں عرصے دراز گزار چکا ہوں، ہل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکے
زور سے پہلے تو میں نہیں جاؤں گا، زور سے پہلے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے چلا گیا تھا، انہوں نے کہا جی 1 بج گئے ہیں، آپ زور کی نماز پڑھ لیجیے۔ جو نیوٹی اس وقت بھی مسلک کا خیال کرتے، فرمانے لگے میں حنفی ہوں، میری زور کی نماز کا وقت باقی ہے، میں حنفی ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میری زور کی نماز کا وقت باقی ہے۔ اس موقع پر مسلک کو پھر بھی نہیں چھوڑا، 2 بج گئے، پھر میں ٹھیک ہے زور کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر مولانا چنیوٹی وہاں سے روانہ ہوئے، میں نے اختصار سے بات سمجھائی ہے، ایک میرے پیغمبر کی ذات ہے، ایک میرے پیغمبر کی بات ہے، ہم ذات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں، بات پیغمبر بھی ایمان مانتے ہیں، نبوت کی ذات پہ اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے، نبوت کی بات پر اعتراض کرے تب بھی بے ایمان ہے۔ علماء دیوبند نے پیغمبر کی ذات کا بھی اتفاق کیا ہے، پیغمبر کی بات کا بھی اتفاق کیا ہے، اور فتنہ قادیانیت نے نبوت کی ذات پر بھی حملہ کیا، نبوت کی بات پر بھی حملہ کیا۔ میں نے عرض کیا، میں مضمون سمیٹ کر کہہ رہا تھا، میری بات پہ توجہ رکھنا، صحابیت بنتی ہے ذات نبوت سے، شہادت بنتی ہے ذات نبوت سے، توجہ رکھنا، ولایت بنتی ہے ذات نبوت سے، ذات پیغمبر کے وجود سے، یہ سارے شعبے مال سے وجود میں آتے ہیں۔ ذات نبوت کا دفاع ولایت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع شہادت کا بھی دفاع ہے، ذات نبوت کا دفاع یہ میرے پیغمبر کے صحابہ کا بھی دفاع ہے۔ ذات پیغمبر محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، پیغمبر کی ذات محفوظ نہیں ہے تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ سفیر ختم نبوت فاتح قادیانیت، فاتح مبارک مولانا منظور احمد چنیوٹی نمبر مبرکت ہونے ذات نبوت کا بھی دفاع کیا، بات نبوت کا بھی دفاع کیا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ذات نبوت کے دفاع کی بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو بات نبوت کی توفیق دے۔ توجہ بھائی، کوئی شخص نہ اٹھے، توجہ، کوئی شخص نہ اٹھے جب تک حضرت اقدس دعا نہ فرمائے، کوئی بندہ نہ اٹھے۔ دشمن کو یہ میسج مت دو اپنے اکابر کو نہیں مانتے، ہم اپنے اکابر کی جوتیوں کے غلام ہیں، جب تک نہ فرمائے کوئی نہیں اٹھے گا۔ وعدہ ہے بھائی، سب تشریف وقت نماز کا چھوڑا ہے، دعا فرمانے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين يا أرحم الراحمين۔ جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم ارزقنا جميعا شفاعته يوم القيامة، اللهم ارزقنا جميعا مرافقته في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کانفرنس کو اپنے قبول فرما، اس میں جس کسی سے بھی کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو اس کو معاف فرما، اور معاف فرما کر ہم سب کو تمام شرکاء کو وہ کچھ عطا فرما جو تو اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے، جو تو اپنے مقربین کو عطا فرماتا ہے، وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اور یا اللہ جیسے تو نے ہم کو یہاں عقیدہ ختم نبوت کے حفظ کے لیے قبول فرمایا، اسی طرح ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، ہم نے اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس کانفرنس کو قبولیت سے سرفراز فرما، سب کو قبول فرما، کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما، اور اس کانفرنس کو اس فتنہ خبیثہ کے اور ہر فتنے کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، ہر فتنے کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، حق کے بلند و بالا ہونے کا ذریعہ فرما۔ ربنا یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی اوپر اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔